اب بغیر تاخیر کے حضرت مولانا عرفان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ توحیدی باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ صدق اللہ العظیم۔ جب اللہ رب العزت ساری کائنات کا تن تنہا خالق، مالک اور رب ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ تمام علوم کا مخزن، منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات باری ہی ہے۔ علم کی ابتدا بھی اللہ کی ذات سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اسی کی ذات پر ہے۔ اس نے اپنی مخلوقات کو اپنی معلومات میں سے بہت معمولی حصہ عطا کیا ہے، اور اس حصے میں بھی سب سے زیادہ وافر مقدار میں جو حصے اس نے عطا فرمائے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو۔ دنیا کب اس نے بنائی، اس کی ذات و صفات کیا ہیں، آئندہ کیا ہونا ہے، انجام کیا ہے، ان تمام باتوں کو بتانے کا حق اس کے سوا اور کسی کو نہیں۔ وہ کرم فرماتا ہے اور انبیاء کرام کو منتخب فرما کر اپنی غیب کی کچھ معلومات انہیں عطا کر دیتا ہے تاکہ دنیا تک کچھ پیغام پہنچ جائے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، جس کو بطور رسول کے پسند کر لیتا ہے اس کو اپنی غیب کی کچھ معلومات بذریعہ وحی بتا دیا کرتا ہے، اور پھر پیغمبر اپنے زبان مبارک سے امت کے سامنے اس کی تشریح کر دیتے ہیں۔ یہ جنت، یہ جہنم، یہ آخرت، یہ اللہ کی ذات اور قیامت کے قریب آنے والے چھوٹے بڑے فتنے کیا کسی انسان کے بس میں ہیں؟ کیا اپنے عقل کی روشنی میں وہ ان چیزوں کو معلوم کر سکے؟ البتہ جب اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو اسباب کے طور پر اس نے معلومات کے کچھ ذرائع دے دیے۔ باتوں کو سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر، کسی چیز کو چھو کر، کسی چیز کو چکھ کر بعض چیزوں کا ہمیں علم ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی بہت ہی قیمتی جوہر اور قیمتی دولت ہمیں عطا فرمائی، اور ہماری عقل ان چیزوں کو سمجھ لیتی ہے جہاں ہم ان چیزوں کے ذریعے، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ عقل وہاں کام کرتی ہے، لیکن جس طرح مخلوق ہونے کے ناطے ہمارا ایک دائرہ ہے، تو عقل جو ہمارا ہی ایک حصہ ہے، اس کا بھی ایک دائرہ ہے۔ ایک دائرے پہ جا کر عقل ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وحی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء اپنے قوم کے اصل معلم ہیں، اور اسی حکمت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کی ابتدا فرمائی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے فرمائی۔ ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ لوگوں کو اپنے پڑھنے پڑھانے کا زوم ہے، اپنی معلومات کا زوم ہے، لیکن اب میرے یہ آخری پیغمبر دنیا کو بتائیں گے علم کیا چیز ہے، کن چیزوں کی اصل معلومات حاصل کرنی ہے۔
اور اس طرح اس پہلی وحی میں ایک بار نہیں بلکہ دو بار اقرا اقرا کا لفظ کہہ کر دنیا کے سامنے یہ بتا دیا گیا۔ پہلے اقرا سے پیغمبر اللہ کے شاگرد ہیں اور دوسرے اقرا سے پیغمبر دنیا کے لیے معلم ہیں۔ قلم کا بھی تذکرہ کر دیا گیا کہ قلم سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو علم سکھایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس عقل کو اتنی قیمتی شے بنا کر اللہ نے ہمیں عطیے کے طور پر دیا ہے تو کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہے۔ اس نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اپنی عقلوں کا غلط استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو کم از کم ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ حکم شریعت کا ہے، یہ بات اسلام کا حصہ ہے، یہ سمجھنے کے باوجود صرف اس بنیاد پر اپنے اندر شک و شبہ کو وہ پالے کہ وہ بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک مسلمان کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی اور اس کو بالکل معذور نہیں سمجھا جائے گا، کسی طرح بھی وہ معذور نہیں ہے۔ اپنی جہالت کا علاج کروانا چاہیے اور اس چیز کی ابتدا کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی ہمیں دلیل چاہیے تو ہمیں اطمینان ہوگا۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ اس کام کی ابتدا ابلیس نے اسی وقت کی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ حکم اللہ دے رہے ہیں کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ یہاں کوئی سند کا مسئلہ تھا کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، ڈائریکٹ اللہ کا حکم سامنے آ رہا ہے سجدے میں گرے۔ اور ایسے موقع پر دلائل گھڑنا، گھڑے ہوئے دلائل کے سہارے اللہ سے الجھنا، بحث کرنا، اللہ رب العزت چاہتے تو بہتر سے بہتر جواب دے سکتے تھے اور اللہ سے بہتر جواب کون دے سکتا ہے؟ لیکن آپ علماء کے واسطے سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہاں کوئی جواب نہیں دیا ہے، صاف کہہ دیا ہے بدبخت یہاں سے نکلو۔ میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ میں تم کو دلیل کے ذریعے سمجھاؤں کہ آگ کو مٹی کے سامنے کیوں جھکایا جا رہا ہے، نکلو میرے دربار سے، تم آج سے مردود ہو۔ یہ واقعہ ہم اہل ایمان کے لیے عبرت ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات سامنے آ جائے تو شکوک و شبہات آپ اپنے دلوں میں نہیں پال سکتے۔ لیکن ابلیسی علوم رکھنے والے، ابلیسی ذہنیت کے حامل دنیا میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو مذہب اسلام کو نہیں مانتے، وہ اپنا کام کریں گے۔ جب بنیاد ابلیس نے رکھی ہے تو آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ اور رسول کے حکموں کے مقابلے میں دلائل کی بات کریں گے، آپ سے دلائل کا ثبوت مانگیں گے، دلائل پیش کریں آپ۔ اللہ کا فضل ہے کہ علماء اسلام نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھ ڈالی ہے۔ کیا آپ کو اس سے حیرانی نہیں ہوتی یہ سن کر کہ فقہا جب کوئی مسئلہ فقہ کا لکھتے ہیں تو اس مسئلے کے کئی دلائل بیان کر دیتے ہیں، اور علماء سے پوچھیے آپ کو بتائیں گے حکمت کے نام سے، علتوں کے نام سے فقہ کے اندر بار بار یہ بات ذکر کی جاتی ہے شریعت کا یہ حکم ہے، اس کی حکمت یہ ہے، اس کی علت یہ ہے۔ کون سا ایسا حکم ہے شریعت کا جہاں پر فقہا نے علت اور حکمت کو بیان نہ کیا ہو؟ لیکن علم دین سے چونکہ ہمارا تعلق، جیسے کہ ہمارے مولانا مختار صاحب عموماً اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ پورے اسلام سے ہی ہمارا تعلق چھوئی موئی کا ہے، جیسے بچے چھوئی موئی کا کھیل کھیلتے ہیں اس طرح کا۔ چونکہ ہمیں اس کی گہرائی سے واقفیت نہیں ہے، ہم نے علم دین کو بہت ہلکے میں لے لیا ہے، کبھی سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اس لیے ہم غیروں سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس علوم ہیں، فنون ہیں، ان کے پاس دلائل ہیں اور ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، اور مسلمانوں کے پاس، ان کے علماء کے پاس سوائے قرآن پڑھنے اور دو چار فقہ کے مسئلہ جاننے اور اچھی تقریر کر دینے کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ کام ذہنیت بن گئی ہے۔ اس لیے بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے مسلم طلباء و طالبات رجوع بھی نہیں کرتے کہ اپنے علماء سے کچھ پوچھ لیں کہ بھائی اس مسئلے میں کیا ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ آپ رجوع نہیں کرتے تو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ ہم آگے بڑھ کر آپ کو سمجھائیں۔
آپ یہ عنوان دیکھ رہے ہیں، یہ 2 عنوان لگے ہوئے ہیں ارتداد کے تعلق سے، اور دوسرا عنوان بے حیائی اس قدر ترقی کر گئی ہے کہ بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ ہم نے اپنے بچپن ہی کے زمانے میں اور اس سے پیچھے جائیے تو ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ معاشرے کا جاہل سے جاہل انسان بھی ان چیزوں کو 100% غلط سمجھتا تھا، جس کو آج ڈگری یافتہ آفسوں میں نوکری کرنے والے اپنے تعلیم کے زوم میں مبتلا لوگ ان حرکتوں کو انجام دے رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت اس وقت تعلیم کی شکل میں دوبارہ واپس آ گئی ہے۔ پہلے جاہلیت سادے انداز میں تھی، اور اب جاہلیت ڈگری یافتہ ڈگری کی شکل میں ایسے لوگوں کی شکل میں دوبارہ عود کرائی ہے۔ دنیا چاہے تعلیم و ترقی کا دور کہے، لیکن مجبور ہوں میں یہ کہنے پر احادیث کی روشنی میں، یہ دور جہالت ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ گناہوں کا دور ہے۔ میں کبھی بھی اسے تعلیم کا دور نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے پیغمبر نے اسے قیامت کی نشانی بتائی ہے۔ باضابطہ آپ نے جملہ استعمال کیا ہے کہ جہل نازل ہوگا اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ الحمدللہ کلکتے کے ذمہ دار علماء انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور آج سے قریباً 11 سال پہلے تحفظ شریعت الہند کا وجود ہوا۔ ہمارے مقتدر علماء جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ مربیان حضرات، ان حضرات کی سرپرستی میں قریباً 11-12 سال سے یہ تحفظ شریعت اپنا کام کر رہی ہے، اور اسی کی ایک ذیلی تنظیم جبل رحمت ایک ٹیم ہے ہمارے کلکتہ کے نوجوانوں کی۔ سچ پوچھئے تو اسی ٹیم کا صدقہ ہے کہ اس ٹیم نے ہم علماء کو جمع کیا اور ہم سے خدمت لی، ہمیں ذمہ داری کا احساس دلایا، اور ہمیں اس کا احساس ہوا، اور اللہ کا فضل ہے۔ آپ نے 10 سال پہلے بھی دیکھا تھا کہ پاک سرکز میدان میں ایک خاص عنوان پر ایک بڑا اجلاس کیا گیا، اور الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ واحد تنظیم ہے شہر کلکتہ کے اندر جو علمی تنظیم ہے۔ کبھی بھی ایسے موقع پر تحفظ شریعت یہاں کے مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے علماء کو، نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے علماء جو بڑی محنت کے ساتھ مہینے 1.5 مہینے کی تیاری کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، جب آپ بیان سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو کتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے، کیسا علم دیا ہے۔ کاش ہم ان سے جڑتے اور ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اور اللہ اور رسول سے بڑا کسی کا علم ہو بھی نہیں سکتا۔ ساری دنیا اپنے تجربات میں سر کھپاتی ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتی ہے، برسوں گزر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری تحقیق ہی غلط تھی۔ یہ اللہ اور رسول کا دیا ہوا علم ہے جہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس علم وحی کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔